اسحاق ڈار کی قیادت میں فورن آفس نے دن رات کام کیا ہے۔ عطا تارڑ ہمارا ایک اور واریر ہے، اس نوجوان نے میڈیا کے فرنٹ پہ بے پناہ کام کر کے کامیابی حاصل کی اور پاکستان کی عزت میں اضافہ کروایا ہے۔ اور ایک اور فیکٹر، ہمارے جو سائبر واریئرز ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی پر اتنی کمانڈ حاصل کر لی کہ انہوں نے انڈین ڈیفنس سسٹم کو بلائنڈ کر دیا۔ کئی اسٹیٹس میں ان کی لائٹ بند ہو گئی، کئی جگہ پہ ان کا ڈیفنس سسٹم نے کام نہیں کیا، اور جب آپ کے میزائل جواب دینے گئے تو وہ اندھے ہو چکے تھے۔ تو یہ بہت سے ان سنگ ہیروز ہیں پاکستان کے جو ان سنگ رہیں گے، مگر اس ملک کی سلامتی کے لیے ان کا کردار اللہ جانتا ہے یا ان کے ساتھی جانتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو اور ان کے خاندانوں کو اس کا اجر عظیم ضرور عطا کریں گے۔ میرے عزیزوں، کچھ باتیں اور بھی کرنے والی ہیں۔ ایک طرف تو پوری قوم کھڑی تھی جو اپنی فوج کے ساتھ کھڑی تھی۔ دیکھیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ایوب خان کا مارشل لاء تھا، میرے والد صاحب ان کے سخت ترین نقاد تھے، جیلیں بھی کاٹتے تھے اور تگڑے طریقے سے مخالفت کرتے تھے۔ 65 کی جنگ چھڑ گئی، لاہور میں وار کمیٹی بنی، میرے والد اس کے سربراہ تھے اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہی روایت ہے۔ لیکن اس بار ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کچھ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی پاپولر لیڈرشپ ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس تھے، ان سے بدقسمتی سے، میں بدقسمتی کہوں گا یا میں کہوں گا کہ ناسمجھی کہوں گا یا میں کہوں گا کہ غصے میں آ کے انہوں نے دشمن کی زبان بولی۔ انہوں نے اپنی فوج اور ریاست کی کامیابیوں کو ڈاؤن گریڈ کیا اور دشمن کی ناکامیوں کو کامیابیاں بنا کے پیش کیا۔ یہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے، یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے۔ ایک ٹویٹ آئی جو صاحب آج کل جیل میں ہے، اگر اس ٹویٹ میں اس کا پہلا پارٹ بالکل ٹھیک تھا اور دوسرا پارٹ جو تھا اس نے ٹویٹ کے پہلے حصے کو ڈیفیوز کر دیا اس کے اثر۔ جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو پھر مشروط حمایت نہیں کرتے، یا حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو جب لیڈر کا یہ حال ہوگا تو فالوورز کدھر جاتے؟ چند لوگ نکال کے اپوزیشن کے باقی دوسرے کام پہ لگے ہوئے تھے، اس کا ان کو مطلق فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے یہ بتائیے، جو میزائل پاکستان پہ داغے گئے، جو ڈرون حملے ہوئے ہمارے اوپر، جو گولے گئے آزاد کشمیر میں اور ہمارے شہریوں کو شہید کیا، جو ہمارے فوجی شہید ہوئے، کیا گولوں اور میزائلوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ گولا یا میزائل یا گولی اپوزیشن کو لگے گی یا حکومت کو لگے گی؟ اس پر تو یہ نہیں لکھا ہوتا۔ اتنی عقل تو ہونی چاہیے۔ یا اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ پاکستان میں گرے گا تو مسلم کو لگے گا، کرسچن کو لگے گا یا ہندو کو لگے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مسلمان، ہماری مسیحی برادری، ہندو برادری، سکھ برادری سارے ایک پیج پہ تھے۔ اور اگر ایک پیج پہ کوئی نہیں تھا تو وہ مخلوق تھی جنہیں صرف گالی دینا سکھایا گیا ہے، جنہیں صرف چور چور کہنا سکھایا گیا ہے۔ ان میں اتنی نفرت انجیکٹ کر دی گئی ہے کہ اب انہیں سمجھ نہیں آتی۔ جب پیار کا وقت ہوتا ہے، اتحاد کا وقت ہوتا ہے، وہ نفرت کی اور تقسیم کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے بہت نقصان ہوا ہے، ان کو خود کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو، وہ بھلے ہماری مخالف جماعت ہو، اس کو نقصان ہو۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو غور کرنا چاہیے اور انہیں اپنے رویے کے اندر یہ تبدیلی لانی چاہیے۔ اور جب ملک پر افتاد آ جائے، جب دشمن سامنے کھڑا ہو، پھر آپ ایک ہو جاتے ہیں، پھر سوالات نہیں کیے جاتے، پھر شرطیں پیش نہیں کی جاتی۔ ایک بات مجھے اور کہنی ہے۔ میں چھوٹا تھا، بہت پرائمری اسکول میں تھا جب پاکستان ٹوٹا تھا، تو مجھے یاد ہے اندرا گاندھی مرحومہ نے کہا تھا کہ جب ڈھاکہ فال ہوا تھا، سلمان غنی صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا، تو بڑی دل کو تکلیف پہنچی تھی۔
اور اندرا گاندھی کے یہ الفاظ کم از کم میرے شعور سے کبھی محو نہیں ہوئے، لیکن آج الحمدللہ تقریباً 53 سال کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق نہیں ہوا۔ اندرا گاندھی کی سوچ غلط تھی۔ ثبوت اس کا کیا ہے؟ ہر بات کے ساتھ ثبوت ہونا چاہیے۔ اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریہ غلط ہوتا یا غرق ہو چکا ہوتا تو پھر کشمیریوں کا جذبہ آزادی سرد ہو چکا ہوتا۔ وہ سرد نہیں ہوا۔ آج بھی بھارتی جیلیں کشمیری حریت پسندوں اور کشمیری نمائندوں سے اور لیڈر سے اور نوجوانوں سے بھری نہیں ہیں، اور وہ آج بھی ہم سے بڑے پاکستانی ہیں۔ اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریہ غلط ہوتا تو بنگلہ دیش ہم سے علیحدگی کے بعد بھارت کا غلام بن جاتا۔ وہاں بھارت کی کاسا لیس حکومتیں آتی رہی حسینہ واجد کی شکل میں، لیکن بنگالی ہندوستان کے غلام نہیں بنے، اور غلامی کا وہ جو پیرہن تھا وہ اتار کے پھینک دیا انہوں نے۔ اس کا تیسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریہ غلط ہوتا تو پھر ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان وہاں برابر کے شہری کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ روز ان کی توہین اور ہتک ہوتی ہے اور ان کا خون کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دو قومی نظریہ درست تھا۔ اور دو قومی نظریے کی حقانیت کا چوتھا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ دو قومی نظریہ غلط ہوتا تو پاکستان کب کا بھارت کے تسلط کو تسلیم کر چکا ہوتا۔ اس لیے بانیان پاکستان نے جو خواب دیکھا، جو لیڈرشپ دی اور جو ملک بنایا، وہ ہسٹوریکلی درست ثابت ہوا ہے، غلط نہیں تھا۔ غلط وہ تھے جو ہمیں قیامت تک اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، ایک اور اہم بات ہے، جب پلوامہ ہوا تو ہمیں اس وقت فوجی قیادت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ٹینکوں کے اندر تیل نہیں ہے، لڑیں کیسے؟ قومی اسمبلی میں اس وقت کے وزیر اعظم نے فرمایا، جو ریکارڈ کا حصہ ہے، کیا میں بھارت پر حملہ کر دوں؟ پھر جب آکوپائیڈ کشمیر کو انڈین کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ، ناانصافی کی بنیاد پہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدلا گیا، تو بجائے اس کے کہ کشمیریوں کا وکیل صفائی پاکستان اس پہ سٹینڈ لیتا، قوم کو یہ بتایا گیا کہ جمعے والے دن 12 بجے آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو کہ سنجیدہ قیادت ایسی باتیں نہیں کرتی۔ آج مجھے بتائیے کیا ہوا؟ وہی پاکستان ہے، وہی فوج ہے، وہی فوج اور وہی پاکستان ہے، لیکن آج فوج کا سربراہ ایک شیر دل قرآن کا حافظ ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، اور اس ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پہ بھارت کہتا بہت خطرناک آدمی ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں واقعی بہت خطرناک آدمی ہے۔ میں بھی انہیں کئی سال سے جانتا ہوں، ایسے خطرناک سے پنگا نہیں لینا۔ اسی طرح ایئر چیف از اے گریٹ پروفیشنل۔ میں نے کبھی تعریف نہیں کی، خاص طور پہ بڑی مشکل سے میرے منہ سے یہ تعریف نکلتی ہے، پہلی بار زندگی میں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی خوبصورت ہے تو اسے ماننا پڑے گا۔ تو جو ایئر چیف ہیں وہ ایک گریٹ پروفیشنل ہے۔ اور کچھ جو مجھے انفارمیشن ہے، میں وزیر رہا ہوں اس ملک میں 3-4 بار، کہ پاکستان ایئر فورس الحمدللہ آئی ٹی پہ ان کی بڑی کمانڈ ہے، اور ان کو معلوم تھا افواج پاکستان کو کہ ایک دن یہ امتحان آنا ہے، اور اس امتحان میں ہم نے خود بھی سرخرو ہونا ہے اور پاکستان کو بھی سرخرو کرنا ہے۔ بہت باتیں کی گئی ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں، بہت جھوٹ بولا گیا نواز شریف صاحب کے بارے میں، بہت بڑی کردار کشی کی گئی ہے نواز شریف کی۔ جب جب میاں نواز شریف نے اصلاح احوال کی کوشش کی ہے، کبھی مخالف جماعتوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، کبھی ماشاء اللہ والوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور کبھی بکاؤ اہل قلم نے ان کو معاف نہیں کیا۔ لیکن سچ تو یہی ہے کہ تمام تر عالمی دباؤ کے باوجود
کتنا پریشر تھا دنیا کا. اللہ کے فضل کے بعد یہ نواز شریف ہی کی قیادت تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، عالمی پابندیوں کا سامنا کر لیں گے، لیکن ایٹمی طاقت بنانے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور آج اگر دشمن آپ سے خوف زدہ ہے، اگر آج عالمی طاقتیں کہتی ہیں نہیں نہیں ایٹمی لڑائی ہو جائے گی، کہہ رہے ہیں نا بھائی صاحب جو آج کل بظاہر ہم سے بڑا پیار کر رہے ہیں کہ جی وہ ایٹمی جنگ ہو جانی تھی، چند گھنٹے پہلے کہہ رہے تھے تسی جانو تے تہاڈا کام جانے، آپس ہی نبڑ لو، ساڈا کی لینا دینا. چند گھنٹے بعد لینا دینا بھی تھا اور پوری رات وہ لوگ سفارتکاری کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ آپ ایٹمی طاقت ہے. اس کا کریڈٹ جہاں ایٹمی سائنسدانوں کو جاتا ہے، جہاں فوج پاکستان کی مختلف لیڈرشپس کو جاتا ہے، جہاں ایٹمی پروگرام بھٹو مرحوم سے لے کے میاں نواز شریف تک تمام حکمرانوں کو جاتا ہے، اس میں اب یہ خدا کا نظام ہے کہ وہ جو گھڑی ہوتی ہے جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ گھڑی کس کے مقدر میں آتی ہے؟ یہ گھڑی شہباز شریف کے مقدر میں آ گئی، یہ گھڑی حافظ عاصم منیر کے اور ایئر چیف بابر سدھو کے مقدر میں آ گئی، وہ گھڑی نواز شریف کے مقدر میں آ گئی. اس پہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس پہ جلنا نہیں چاہیے، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے، اس پہ رش کرنا چاہیے. اگر آپ رش کرنا شروع کر دیں تو کبھی کوئی اچھی گھڑی آپ کی قسمت میں بھی آ سکتی. میرے عزیزو، مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. ایک ایک بچے کو، ایک ایک فرد کو، ہر پارٹی کے لیڈر کو، ہر فوجی افسر کو، فوجی جوان کو، سول سرونٹ کو، پاکستان کے تمام اداروں میں کام کرنے والے ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کی پوشیدہ قوت تھی اس کا اظہار ہو گیا. اس اظہار نے بہت ساری قوتوں کو بے چین کر دیا ہوگا، نئے جال بنے جا رہے ہوں گے، اگلے مرحلے کا کھیل شروع ہو چکا ہوگا. اللہ نہ کرے دشمن آپ پر اب اندر سے حملہ ور ہوگا، کیونکہ آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے. کافی عرصے تک سامنے آنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہوگی، لیکن اندر سے آپ کو ہٹ کیا جائے گا. دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور دشمن وہ جو سامنے ہے وہ صرف آپ کا دشمن نہیں ہے، اس کے فیسیلیٹیٹر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. جو بظاہر آپ کو بہت اچھے دکھ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کرنا یہ چاہیے کہ جو بیماریاں پاکستان کو لاحق ہیں اب ان بیماریوں کا علاج کریں. آج وزیر اعظم پاکستان میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیڈر ہیں. آج سب سے زیادہ ذمہ داری میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب آپ کی ہے. یہ بات میں بند کمرے میں بھی کہتا ہوں، پارٹی میٹنگ میں بھی کہتا ہوں، کافی عرصے سے پبلکلی بھی کہہ رہا ہوں. سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. اگر ہم واقعی قائد اعظم کے وارث اور اس ملک کی بانی جماعت کے وارث ہیں، پھر سب سے پہلے دل ہمیں بڑے کرنے پڑیں گے، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. دوسری بڑی ذمہ داری افواج پاکستان کی لیڈرشپ کی ہے. اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہے، ایسی عزت جو اس سے پہلے بہت ساروں کو نصیب نہیں ہوئی. تو جب اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں اور بعض اوقات گرتے ہوئے آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. آج پاکستان کو سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے. پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ بات کہی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بات ہونی چاہیے. میں ایک انفرادی حیثیت میں یہ آواز بڑے عرصے سے بلند کر رہا ہوں، یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے. بات کرنی چاہیے اور دوسروں کو بات سننی چاہیے، اور بات کسی شرط کے بغیر ہونی چاہیے دونوں طرف سے، کیونکہ جب شرطوں سے گفتگو ہوتی ہے وہ کبھی وہ بیل منڈے نہیں چڑھتی ہے. ہمیں اپنے ملک کے اندر ہارمنی لانی ہے. اور ایک اور مکالمہ یہاں چاہیے، وہ چاروں فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے. مقابلہ نہیں، مکالمہ. سندھ، کے پی کے، پنجاب اور بلوچستان، تاکہ یہ منترا بھی ختم ہونا چاہیے کہ پنجاب کھا گیا، پنجاب کھا گیا. ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ کشمیریوں نے اور پنجابیوں نے جو وار فرنٹ پہ ہم 77-78 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری جنگ لڑی ہے،
لڑی پورے ملک نے ہے، پر پنجابی اور کشمیری پیچھے تو نہیں رہے۔ اب یہ الزام اتر جانا چاہیے۔ 65 میں بھی ہم نے بہت خون دیا تھا، پارٹیشن پر بھی خون دیا تھا، اب پھر خون بہا ہے، سب نے مل کے جنگ لڑی ہے، لیکن چاروں صوبوں کے جو نمائندے ہیں انہیں بھی مل بیٹھنا چاہیے، پانی کے مسائل کو بھی حل کرنا چاہیے۔ 91 کے واٹر ریکارڈ میں میاں نواز شریف یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں، اب مسئلہ اس پہ عمل درآمد کا ہے، ہمیں مل کے عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ جو ہمارا پانی بند کرنا چاہتا ہے ہندوستان، خدا نہ خواستہ اگر یہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو کیا ایسا ہوگا کہ ایک صوبے کو پانی ملے گا اور دوسرے کو نہیں ملے گا؟ سب کا پانی بند ہوگا یار، سب تکلیف میں آئیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی مفاہمت کی طرف بڑھا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وداؤٹ اف اینڈ بٹ پوری قوم مل کے لڑے اور اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ جو بم چلاتے ہیں، جو ریلوں کے اپنا جعفر ایکسپریس پہ حملے کرتے ہیں، جو ہماری ریاستی املاک کو تباہ کرتے ہیں، جو معصوم شہریوں پہ بم چلاتے ہیں، ان کو فرنٹ فٹ کے ساتھ ان سے لڑنا، پوری قوم مل کے لڑے اپنی فوج کے ساتھ۔ اور جو ناراض عناصر ہیں، جن کی بات میں کڑواہٹ ہے، ان کی کڑواہٹ کو برداشت کریں، ان سے